بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی اور سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے، جبکہ توشہانہ کیس کا فیصلہ بھی آیا ہی چاہتا ہے اور اس کیس میں بھی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو کم و بیش اتنی ہی سزا کا امکان ہے، اور عمران خان پر ملک کے خلاف سازش کا الزام بھی ثابت ہو گیا اور کرپشن کا الزام بھی ثابت ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ دو بڑے فیصلے تھے جس کے بارے میں اختلاف رائے نے آپ کو کچھ ہی گھنٹوں پہلے خبر دی تھی کہ فیصلے آیا ہی چاہتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ عمران خان کے وکلاء جنہوں نے عمران خان کو بچانا تھا وہ وکالت چھوڑ کر سیاست کر رہے ہیں، الیکشن لڑ رہے ہیں اور اسمبلیوں میں جانے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ تو جنہوں نے عمران خان کو بچانا تھا اگر وہ سیاست پر اتر آئے ہیں اور وہ سیاسی میدان میں ہے تو پھر عمران خان کو بچانے والا کون؟ تو عمران خان کے وکلاء بھی وہ نہیں ہے کہ جو کہ شروع میں ان کے ساتھ تھے یا کیسز کو جنہوں نے پوری طرح پلیڈ کیا تھا، لیکن حیران کن طور پر عمران خان اور ان کے ساتھی اور وکلاء خوش ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی عمران خان پھانسی سے بچ گئے، تو اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ عمران خان کو یہ یقین تھا کہ انہیں سزائے موت سے کم سزا نہیں سنائی جائے گی، لیکن عدالت نے نرم رویہ اختیار کیا ہے، نرم دلی کا مظاہرہ کیا ہے اور صرف 10 سال کی قید پر اکتفا کیا ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان کو بٹو بننے سے بچا لیا گیا ہے۔ کوشش یہ تھی تحریک انصاف والوں کی کہ عمران خان کو پھانسی کی سزا ہو اور اگلے چند دنوں میں انہیں پھانسی پر چڑھا بھی دیا جائے، اور یہ جو اپیلوں والا مرحلہ ہے یہ بھی چند دنوں میں نپٹا دیا جائے۔ تو فی الحال اس کا چانس تو ختم ہو گیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا پارٹی ابھی باقی ہے، ابھی پکچر باقی ہے، ایک ایسا کیس باقی ہے، اس کیس سے ریلیٹڈ 12 کیس ایسے ہیں جن میں عمران خان کو کسی بھی کیس میں سزائے موت ہو سکتی ہے۔ تو ابھی خطرہ ٹلا نہیں ہے، تو ان کے خاندان اور خود عمران خان کے خوش ہونے کا وقت ابھی نہیں آیا۔ یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ جی عمران خان نے فیصلہ سنا اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، انہیں چونکہ اندازہ تھا کہ اس کیس میں انہیں سزائے موت دی جا سکتی ہے، لیکن 10 سال کی قید کا سن کر ان کے جسم میں جان آ گئی، کیونکہ 10 سال کی سزا جو ہے اس کے بارے میں بھی خود تحریک انصاف کے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب یہ سزا تو ختم ہو جائے گی، اپیلوں میں یہ سزا اڑا دی جائے گی، عدالتیں عمران خان کی 10 سال کی سزا یوں پلک جھپکتے میں ختم کر دیں گی، اور یہ ان عدالتوں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جن کے اوپر یہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ دوسرا ایک اور ٹریک ریکارڈ موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو بھی طیارہ سازش کیس میں بھی بہت بڑی سزا دی گئی، اور اس کے بعد ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں بھی کئی برس کی سزا سنائی گئی۔ تو دونوں سزائیں جو ہے وہ چند برس کے بعد ہی ختم ہو گئی، اور ان دونوں سزاؤں کے بعد ایک مشرف دور میں سزا سنائی گئی اور دوسری سزا جو ہے وہ عمران خان کے دور میں کہلے سنائی گئی، بلکہ خود نواز شریف کا دور تھا جب انہیں سزا سنائی گئی، ان کی اپنی حکومت تھی، عمران خان اس کے بعد آئے، تو یہ سزائیں ختم ہو گئی۔ اور نواز شریف جو ہے وہ تیسری بار وزیر اعظم بنے اور اب چوتھی بار وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہی ماحول بنتا جا رہا ہے۔ اس بات کو کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی اس بات سے قطعی انکار کرے، آج بلاول بھٹو بھی یہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف تاثر دے رہے ہیں کہ وہ چوتھی بار وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، تو یہ تاثر وہ خود نہیں دے رہے، یہ تاثر آلریڈی موجود ہے، کیونکہ اس وقت جس قسم کے حالات ہیں اس میں خواہ نواز شریف کے حمایتی ہوں، مخالف ہوں، اسٹیبلشمنٹ کے اندر ان کے دوست ہوں، دشمن ہوں، سب کا خیال یہی ہے کہ ملک کو ان حالات سے نکالنے کے لیے ایک بہت ہی ایکسپیرینس پولیٹیشین کی ضرورت ہے، تو وہ نواز شریف ہے۔ تو یہ فضا آٹومیٹکلی بنتی جا رہی ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا نے اپنی ٹینس ٹیم پاکستان بھیج دی ہے، جو کہ کئی برس تک اس نے پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہے وہ بالکل منقطع رکھے۔ نواز شریف کی حکومت جب بھی آتی ہے انڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں، کیونکہ نواز شریف انڈیا کے ساتھ تجارتی روابط کے حامی ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ تجارت کے راستے کھولے جائیں اور باقی جو کور ایشوز ہیں ان کے اوپر مذاکرات کیے جائے۔ تو ایک گڈ جیسچر کے طور پر انڈیا نے اپنی ٹینس ٹیم کو الاؤ کر دیا ہے، تو یہ بتاتی ہے، ہوا بتاتی ہے، فضا بتاتی ہے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں، اور نواز شریف کے بارے میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایک تو ان کی پاپولیرٹی بڑھ گئی ہے، ان کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے، ان کے جلسے بڑے بڑے ہو رہے ہیں، اور وہ اپنا کیس بڑے اچھے طریقے سے پلیڈ کر رہے ہیں، اور ان کے حوالے سے جو خدشات تھے کہ وہ شاید انتقامی سیاست پر یا کسی کے اوپر کیچڑ اچھال کر وہ اپنی سیاست کی کمپین کو آگے بڑھائیں گے، تو وہ انہوں نے سب جو پیچھے چھوڑ دیا۔ تو ایک بہتر اور نئے انداز سے نواز شریف کی جو کمپین ہے وہ چل رہی ہے، اور اس میں کوئی فلا
نہیں مل رہا، ماں سوا اس بات کے کہ نواز شریف نے اس دن ایک سلپ آف ٹنگ میں کہہ دیا کہ کے پی کے لوگوں نے عمران خان کو وزیر اعظم بنایا تو وہ سادہ دل ہیں، یا سادہ لفظوں میں کہہ لیں کہ وہ بیوقوف ہے، جس پر انہیں میرا خیال ہے معذرت کرنی چاہیے، انہوں نے کر لی ہوگی۔ تو یہ ایک واحد انہوں نے کٹا کھولا جو انہوں نے پختونوں کے حوالے سے گفتگو کی، باقی انہوں نے ابھی تک کوئی اس طرح کا بلنڈر نہیں مارا۔ باقی جو ان کے ساتھ لوگ تقریریں کر رہے ہیں یا ان کے مخالف جماعتوں کے لوگ تقریر کر رہے ہیں، تو ہر کسی کی تقریر میں خوبیاں خامیاں نکالی جا سکتی ہیں۔ اب عمران خان کو جس کیس میں سزا ہوئی ہے، یا تو عمران خان صاحب اس بات کو سمجھے نہیں، یا عمران خان صاحب کے جو لوگ ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ معاملہ یہ کہ وزیر اعظم خلف اٹھاتا ہے کہ وہ کسی بھی ایسی چیز کو جس کو قومی راز قرار دیا جائے اس کو وہ ریویل نہیں کرے گا اور پبلکلی ریویل نہیں کرے گا، اور ایسی چیز جس کو ریویل کرنے سے ملک کو نقصان پہنچا یا پہنچانے کی کوشش کی جائے گی اس کے اوپر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ چلے گا۔ یہ بڑی سیدھی فنڈا ہے۔ تو وزیر اعظم جو ہے وہ قومی رازوں کا امین ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی وزارت عظمیٰ چھن جائے تو آپ سازشوں کے الزام لگائیں اور وہ کاغذ لہراتے پھرے کہ یہ سائفر ہے۔ سائفر اپنی جگہ ایک حقیقت ہوگی، اور وہ ثابت ہو رہا ہے کہ کوئی ایک ڈاکومنٹ تھا اور ایک میٹنگ ہوئی ڈیوڈ لو کی پاکستان کے اس وقت کے سفیر اسد مجید کے ساتھ، جس میں ڈیوڈ لو نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں اور ایک تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے، اگر وہ تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں ہٹائے جاتے ہیں تو پھر شاید پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائے، ورنہ کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ تو اس وقت امریکہ عمران خان سے خوش نہیں تھا، ناراض تھا، اور اس کی وجہ وہی تھی کہ جو عمران خان ہمیشہ کرتے ہیں کہ اپنے موسنوں کو یا اپنے دوستوں کو ہی ڈچ کرتے ہیں، جس طرح انہوں نے سعودی عرب کے شاہ سلیمان کے ساتھ کیا، محمد بن سلیمان کے ساتھ، کہ ان کے طیارے میں امریکہ گئے ٹرمپ سے ملنے کے لیے اور اسی طیارے میں بیٹھ کے محمد بن سلیمان کی برائیاں کرتے رہے اور عرب شہزادوں کی گندی گندی کہانیاں سناتے رہے، اور وہ ریکارڈ ہو گئی، اور اس کے بعد سعودی عرب پاکستان سے ناراض ہو گیا، اور انہوں نے عمران خان کی واپسی کے لیے وہ طیارہ جو ان کو جانے کے لیے دیا تھا واپسی سے پہلے ہی واپس لے لیا۔ سعودی عرب ناراض ہوا۔ اسی طرح انہوں نے امریکہ کے ساتھ کیا، امریکہ نے بھی انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا تھا اور امریکہ نے بھی انہیں گود میں بٹھایا، لیکن عمران خان نے کچھ ایسی باتیں کی جو ان تک نہیں جانی چاہیے تھی لیکن ان تک پہنچی، اور چونکہ ان کا پورا نظام ہوتا ہے تو ان کو بھی اندازہ ہوا کہ عمران خان جو ہے وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، اور جو کرتے ہیں وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ تو ان کو بھی لگا کہ یہ شخص جو ہے وہ قابل اعتبار نہیں، قابل بھروسہ نہیں ہے، اور یہ ڈچ کرتا ہے اور اس کی گولز کچھ اور ہے اور اس کا مقصد کچھ اور ہے۔ تو شاید امریکہ بھی اس حوالے سے زیادہ ان سے خوش نہیں ہوا، اور پھر عمران خان صاحب نے حرکت کی کہ روس چلے گئے۔ ان لوگوں نے سمجھایا بھی کہ ٹھیک نہیں ہے، اور اگر آپ کو جانا بھی ہے تو شاید آپ کو کانفیڈنس کے ساتھ، یعنی باقی لوگوں کو اعتماد میں لے لیں، لیکن عمران خان جو ہے وہ ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بس وہ جو کریں گے وہ ٹھیک ہے، اور وہ جو شاٹ کھیلتے ہیں بس وہی ختمی شاٹ ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ان کے گلے پڑی ہیں۔ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں نا کہ امریکہ سے آزادی اور امریکہ کی غلامی، یہ اس کو وہ غلامی اس طرح تعبیر دیتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ اس کی ایک ایسوسیشن ہے اور امریکہ سپر پاور ہے، تو پاکستان کبھی امریکہ کے ساتھ تعلقات نہ بگاڑنا چاہے گا نہ بگاڑنے کی کوشش کرنا چاہے گا۔ تو اسی طرح سعودی عرب کے ساتھ معاملات ہے، پاکستان ان کے ساتھ کبھی تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتا۔ جب عمران خان کو لایا جا رہا تھا تو یہ دونوں ملک جو ہے یہ عمران خان کے ساتھ تھے، اور اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی عالمی اسٹیبلشمنٹ کو یہ یقین دلا رہی تھی کہ عمران خان بڑے کامدہ بندہ ہے اور عمران خان کی مدد سے ہم نواز شریف کو اقتدار سے باہر نکال سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس وقت جو پاورز ہیں وہ عمران خان کے ساتھ تھی، بعد میں وہ پاورز ہٹ گئی۔ اب عمران خان صاحب ان پاور سے خود کو ڈس ایسوسیٹ نہیں کر پائے، اور اگر انہوں نے کرنے کی کوشش کی تو بڑے بھونڈے طریقے سے کی، جس کا بڑا نقصان ہوا۔ اور اگر امریکہ یہ چاہتا تھا کہ عمران خان صاحب اقتدار سے نکل جائے یا ہٹا دیا جائے، تو بھی عمران خان صاحب کو اس معاملے کو اس طرح ہینڈل کرنا نہیں ہے جس طرح ہینڈل کرنا چاہیے تھا۔ سب سے بڑی غلطی انہوں نے کی کہ سائفر کو جا کے جلسے میں لہرا دیا۔ اگر اس سے پہلے اس ڈاکومنٹ کو وہ اپنی کابینہ کے سامنے رکھتے اور جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلاتے ہیں اس میں رکھتے اور پھر اس میں فیصلہ کرتے کہ کیا اس کو اوپن کیا جائے یا نہیں، تو پہلے آپ نے سائفر لہرا دیا، باتیں بتا دی، اور اس کے بعد اس پہ ڈیمارش دینے کا فیصلہ کیا، تو یہ ریورس سائیکل انہوں نے چلانے کی کوشش کی جو ان کے گلے پڑ گیا۔ اب جو انہوں نے عدالت میں 342 کا بیان دیا وہ بڑا دلچسپ بیان ہے، جو ملزم بیان دیتا ہے۔ انہوں نے کہا جناب سائفر میرے دفتر میں رکھا ہوا تھا
اور دفتر سے یہ چوری ہو گیا اور اس کو جنرل باجوہ نے چوری کرایا۔ کیس کی سماعت کے دوران فیصلہ سنانے سے پہلے جج ابو السناد نے سوال کیا، دونوں کو بلایا، شاہ قریشی کو، عمران خان کو، روسٹرم پر آ جائے، اور عمران خان نے کہا میں آ رہا ہوں، جلدی تو آپ کو ہے، ہم نے تو جیل میں ہی رہنا ہے۔ جس عمران خان نے کہا کہ وہ اپنا جواب خود لکھوانا چاہتے ہیں۔ جج نے کہا اچھی بات ہے، اپنا جواب آپ خود لکھوا دیں۔ جج نے عمران خان سے پوچھا کہ 342 کے بیان پر دستخط کریں گے؟ عمران خان نے کہا پہلے مجھے یہ بتائیں کہ 342 کا بیان ہوتا کیا ہے؟ جج نے کہا کہ میں قانون کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ کو کچھ سوالات کے جواب دینے کا موقع دے رہا ہوں۔ تو عمران خان نے پہلے اپنا 342 کے تحت بیان عدالت میں ریکارڈ کروایا۔ تو عمران خان کا بیان مکمل ہونے کے بعد عدالت نے استفسار کیا کہ خان صاحب آپ سے آسان سا سوال ہے، سائفر کہاں ہے؟ عمران خان نے جواب میں کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ سائفر کہاں ہے، سائفر میرے دفتر میں تھا، وہاں کی سیکورٹی کی ذمہ داری میری نہیں، وہاں پر ملٹری سیکرٹری اور پرنسپل سیکرٹری بھی ہوتے ہیں، سائفر جو ہے وہ باجوہ صاحب نے چوری کرایا ہے۔ باجوہ، جنرل باجوہ کی بات کر رہے ہیں جو کہ پاکستان کے آرمی چیف رہے ہیں۔ تو عمران خان نے کہا کہ 3.5 سال کے دوران بطور وزیر اعظم ان کے دسترس میں سے صرف ایک چیز غائب ہوئی ہے اور وہ سائفر کی دستاویز ہے۔ سائفر گمشدگی پر ملٹری سیکرٹری سے کہا کہ اس کی انکوائری کرو، ملٹری سیکرٹری نے کہا کہ انکوائری کی لیکن سائفر کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی ان کے خلاف سازش کی گئی، جنرل باجوہ اور ڈیوڈ لو اس میں شامل تھے، اور حسین حقانی نے جنرل باجوہ کہنے پر ان کے خلاف امریکہ میں لابنگ کی۔ جنرل باجوہ سے ملاقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی بنائی جس میں اسد عمر، شاہ قریشی اور پرویز خٹک شامل تھے، یہ ملنے گئے۔ جنرل باجوہ نے اس کمیٹی کو کہا کہ اپنی سمت درست کرو ورنہ 12 سال کے لیے اندر جاؤ گے۔ پھر عمران خان نے کہا کہ وہ روس سے واپس آئے تو شاہ قریشی نے مجھے سائفر پیغام سے آگاہ کیا۔ تو عمران خان نے کہا کہ اس دوران ان کی باجوہ صاحب سے متعدد ملاقاتیں ہوئی۔ تو یہ پہلی بار عمران خان نے اپنے بیان میں جنرل باجوہ پر وہ سائفر کی چوری کا الزام بھی لگایا ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ ایک ملاقات میں جنرل باجوہ نے ان کے لوگوں سے کہا کہ میر جعفر اور میر صادق کہنا بند کرو ورنہ تمہارے اوپر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے وہ لاگو ہوگا۔ تو یہ عمران خان صاحب اب پوری واردات کو، پوری کہانی کو جنرل باجوہ کے اوپر بلڈ کر رہے ہیں، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ جنرل باجوہ کو بلایا جاتا یا ان سے بات کی جاتی، لیکن یہ معاملہ وہ ہے نہیں۔ عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم تھے، ان کے اوپر یہ ذمہ داری تھی کہ وہ قومی راز جو ہے وہ ریویل نہ کرتے انٹل انلیس کہ اس کے اوپر کوئی سب کا کنسنسس نہ ہوتا اور اس کی لیگل جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہ کی جاتی۔ کابینہ یا پارلیمنٹ اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ وہ اس کو الاؤ کر سکتی ہے، لیکن عمران خان صاحب نے اس کی زحمت محسوس نہیں کی۔ تو اس سے پہلے بھی کسی کو بھی آپ دیکھ لیں، کسی نے بھی پاکستان کے اس طرح کے قومی راز یا آفیشیل جو سیکرٹس ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ریویل نہیں کیے، نہ کرنے چاہیے۔ تو یہ ان سے غلطی ہو گئی کہ انہوں نے یہ کیا، اور اس غلطی کو وہ ہضم نہیں کر پائے، ڈائجسٹ نہیں کر پائے۔ اس کو انہوں نے اپنی حکومت کے گرنے کے حوالے سے استعمال کیا، جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پاپولیرٹی ملی، لوگ ان کے ساتھ جڑے، انہوں نے وکٹم کارڈ کھیلا، انہوں نے کہا جی میری حکومت گرائی گئی، امریکہ کہنے پہ گرائی گئی۔ امریکہ کے حوالے سے پاکستان میں ایک خاص جو ہے وہ لو اینڈ ہیٹ کا رشتہ ہے، لو فرام دا اپر سائڈ اور ہیٹ فرام دا کامن مین، یعنی میسز میں اس کی نفرت ہے اور جو اپر کلاس ہے اس میں امریکہ کے لیے ہمدردی کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی ہی یعنی واضح پکچر تھی جس میں عمران خان صاحب نے میسز کو کنونس کیا کہ امریکہ ان کے خلاف ہے، اور پھر اس طرح فوج کے اندر بھی وہ لوگ جو امریکہ کو پسند نہیں کرتے تھے، افغان وار کے حوالے سے، اس سے پہلے 71 کے حوالے سے جب پاکستان انتظار کرتا رہا کہ امریکہ مدد کو پہنچے گا، وہ نہیں آیا، تو امریکہ کے ساتھ وہ جو ایک نفرت کا رشتہ ہے نا، اس کو عمران خان صاحب نے ایکسپلائٹ کیا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے انہیں پاپولیرٹی ملی۔ اچھا، ایک تو خوشی کی بات ہوتی ہے کہ انسان کی جان بچ گئی، کہ کوئی ان کی جان کو خطرہ نہیں ہے، اگر سزا کاٹیں گے بھی تو 10 سال، اور وہ جو دن رات ملا کے 4-5 سال کی سزا ہوتی ہے، تو اگلے الیکشن تک عمران خان صاحب وہ باہر بھی آ سکتے ہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس بات کا انحصار بھی عمران خان صاحب کے رویے پہ ہے، ان کے کنڈکٹ پہ ہے۔ جس طرح مسلم لیگ نون کو ہم نے دیکھا کہ 2017 میں بھی اقتدار سے نکالے گئے اور پھر عمران خان لائے گئے، اور مسلم لیگ نون کے سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کیا گیا، سزائیں دی گئی، وفاداریاں تبدیل کرائی گئی، بہت ایک لمبی ہسٹری ہے۔
اس کو میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. تو بعد میں انہوں نے اپنے معاملات کو بہتر کر لیا, اپنے کنڈکٹ سے, اپنے رویے سے. جہاں جہاں مس انڈرسٹینڈنگ تھی وہ ختم کی گئی, جہاں جہاں گیپ تھا وہ فل کیا گیا. عمران خان صاحب کی طرف سے ایسی کوئی صورت ابھی تک نظر نہیں آتی. ہو سکتا ہے سزا کے بعد وہ اس پر عمل کریں, وہ اچھے بچے بن جائیں. پاکستان کے اندر کچھ بھی ممکن ہے. 10 سال کی سزا جو ہے وہ پلک جھپکتے میں ختم کی جا سکتی ہے. وہ بیرون ملک بھی جا سکتے ہیں, جس کے لیے انہوں نے کوشش بھی کی کہ وہ بھی ایگزائل میں جانا چاہتے ہیں, لیکن ان کی گارنٹی دینے والا کوئی نہیں ہے. اب اس سزا کے بعد ہو سکتا ہے کہ کوئی ملک انہیں آن کر لے یا کوئی اس کی گارنٹی دے دے اور عمران خان سے باہر چلے جائیں, تو اس سزا وہ اس طرح بھی کاٹ سکتے ہیں. تو خان کے اطمینان کی وجہ یہ کہ ان کے پرانے جو گاڈ فادر ہے جنرل باجوہ صاحب, وہ انہیں پہلے ہی بتا چکے تھے کہ اگر آپ یہ حرکت کریں گے تو آپ کو سزا ہو سکتی ہے. کیونکہ باجوہ صاحب کو یہ علم ہے کہ اس طرح کی اگر آپ نیشنل سیکرٹ جو ہے وہ ریویل کریں گے تو اس کی بڑی کیپٹل پنشمنٹ ہے. اب خان صاحب نے اس پورے سینیریو کے بارے میں جو جوا کھیلا ہے, اور وہ جوا یہ کہ لوگ 8 فروری کو نکل آئے. اب عمران خان اس سزا کے بعد پی ٹی اے والے غصے میں آ جائیں گے, ریئیکشن دیں گے, لیکن ریئیکشن وہ ہوتا ہے جو نظر آتا ہے. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ ووٹ کے ذریعے یہ ریئیکٹ کریں گے, تو جنہوں نے عمران خان کی سزا پہ کوئی ریئیکٹ نہیں کیا وہ ووٹ سے کیا قیامت لے آئیں گے. تو مجھے نہیں لگتا عمران خان کا یہ جوا کامیاب ہوگا. اب بہت سے صحافیوں نے مجھ سمیت یہ خبر پہلے ہی آپ کو بتا دی تھی کہ اس طرح کی صورتحال چل رہی ہے. فرق صرف یہ کہ ہم نے 24 سے 72 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا اور یہ اس سے پہلے ہی کام ہو گیا, تو اندازے سے کوئی 48 گھنٹے قبل کام ہو گیا. اب عمران خان کے وکلا جو ہے وہ کل اس سزا کے خلاف اپیل کریں گے, کل یا پرسوں, اور میرا خیال ہے یہ اپیل اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک عدالت کا تحریری یا تفصیلی فیصلہ نہ آ جائے. آج صرف وربلی فیصلہ سنایا گیا اور بھی تحریری یا تفصیلی فیصلہ سامنے نہیں آیا. ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ بہت سے سیاسی رہنما جو کہ اس وقت الیکشن کمپین میں ہے, انہوں نے عمران خان کی سزا کو اپنے پولیٹیکل کمپین کا حصہ نہیں بنایا. یہ مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ کسی نے بھی اپنے مخالف کی سزا کو اس میں خوشیاں نہیں منائی. جس طرح عمران خان صاحب اپنے مخالفین کی سزا کو سزا پر خوشیاں مناتے تھے, بھنگڑے ڈالتے تھے اور ان کے لوگ تماشے کرتے تھے. پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون نے بڑی سینسیبلٹی کا مظاہرہ کیا. جماعت اسلامی نے اس کی مذمت کی ہے, عمران خان کو سزا کی. جماعت اسلامی اور تحریک انصاف جو ہے وہ بہت قریب سمجھے جاتے ہیں, اور اس بات کا امکان تھا کہ اگر 9 مئی کا واقعہ نہ ہوتا تو شاید جماعت اسلامی اور تحریک انصاف مل کے الیکشن لڑ رہے ہوتے. اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی توشیحانہ اور 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف درخواستیں مسترد کر دی ہے. ان دونوں مقدمات کی سماعتیں جیل میں کرنے کے خلاف درخواست دی گئی تھی کہ یہ سماعت جو جیل سے باہر عدالتی کمپلیکس میں کی جائیں, لیکن یہ درخواستیں مسترد ہو گئی ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے یہ فیصلہ محفوظ کر رکھا تھا جو آج سنا دیا گیا ہے. بینچ میں جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری شامل تھے. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے 26 اشتہاری ملزمان کی جائیدادیں ضبط کرنے کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے. اصلاحات دہشت گردی عدالت لاہور نے 9 مئی کے واقعات ملوث پی ٹی آئی کے 26 افراد کو عدالتوں میں پیش نہ ہونے پر اشتہاری قرار دے رکھا ہے. تو عدالت کے جج محمد نوید کی جانب سے یہ فیصلہ سنایا گیا کہ ان تمام افراد کی جائیدادیں ضبط کر لی جائے. ان میں میاں اسلم اقبال, حماد اظہر, مراد سعید, اعظم سواتی اور دیگر کئی اہم رہنما شامل ہیں. تو یہ ساری چیزیں. اب عمران خان صاحب کو توقع یہ تھی کہ سزائے موت ہوگی. علیمہ خان کہتی کہ ہمیں بھی توقع تھی کہ سزائے موت ہوگی. ان کی بہن ہے بیرسٹر گوہر جو اس وقت پی ٹی اے کے چیئرمین ہے, وہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی توقع تھی کہ سزائے موت ہوگی, ہم اس بات کے لیے انتظار بیٹھے تھے. لیکن عمران خان کو 10 سال قید کی سزا ہوئی ہے, تو یہ اپیلوں میں اڑ جائے گی. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی جو جماعت کے لوگ ہیں وہ اس بات پر خوش ہے کہ عمران خان کو سزائے موت نہیں ہوئی. میں تو خیال تھا سزائے موت, ان کا دل تھا سنانے کا. جو رضوان عباسی نے تو مانگا تھا سزائے موت. انصاف کا جنازہ نکالا گیا بس. اور آپ کا خیال ہے کہ ہم یہاں آرام سے بیٹھے, ہم ہائی کورٹ آئے تھے ان کے ساتھ, کہ جو کل تماشا لگا جو ہمارے لائرز کو انہوں نے باہر کر دیا. اب سوچیں, ان کے لائرز کو باہر پھینک دیا. اب تو اشتعال کس چیز کے لیے آپ نے اشتعال کرنے؟ ہم بھی تو آرام سے کھڑے ہیں, لیگل پروسیس کریں گے اس کے لیے. کوئی اشتعال کرنے کی, تماشا کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں. لیکن اب اور بھی لازم ہو گیا سب کے اوپر, اس نظام کو اگر ہم نے قبول نہیں کرنا
اپنی اگلی نسلوں کے لیے نہیں قبول کرنا. 8 فروری کو 100% لوگ اپنا ووٹ ڈال کے ڈالیں بس. عمران خان کی سزا پر ان کے جو وکلا ہے یا ان کی جو فیملی ہے ان کا رد عمل بالکل اسی طرح ہے جس طرح کسی شخص کے ماتھے پر گولی لگی اور مر گیا تو اس کی لاش دیکھ کر اس کے اہل خانہ میں سے کوئی شخص بولا کہ شکر ہے آنکھ بچ گئی, اگر آنکھ میں گولی لگتی تو آنکھ ضائع ہو جاتی, یعنی بندہ جان سے گیا اور وہ آنکھ بچنے کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. تو اسی طرح عمران خان کی 10 سال کی سزا پر پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں اور ان کی پارٹی کی قیادت ہے وہ شکر ادا کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب پھانسی سے بچ گئے. لیکن میرا گمان یہ ہے اور اطلاعات یہ ہے کہ عمران خان صاحب پر ابھی خطرہ ٹلا نہیں ہے, یہ معاملہ اور آگے جائے گا اور ابھی ایک اور کیس کا فیصلہ آنے والا ہے اور اس کے بعد پھر 9 مئی کے کیسز کا جب ٹرائل شروع ہوگا تو پھر اصل معاملہ شروع ہوگا عمران خان کے فیوچر کے حوالے سے, ان کے جیل میں رہنے کے حوالے سے اور ان کے سیاست میں رہنے کے حوالے سے. تو 8 فروری کے الیکشن کے بعد بھی عمران خان کے لیے کئی امتحان باقی ہے, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کو ٹیبل ٹرن ہو جائے گی اور عوام جو ہے وہ ان کو الیکشن جتوا دیں گے. تو اس کے بارے میں خوشگمانی یا خوش فہمی مجھے تو نہیں ہے, لیکن جن کو ہے ان کو ہے. ابھی تو عمران خان صاحب کے آگے وہ کہتے ہیں نا اور ڈوب کے جانا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں. اپنا گردن واقع بہت خیال رکھیے.